انا 3 دن سے بخار میں تپ رہی تھی۔ حیا زندگی میں پہلی دفعہ اس کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ وہ بہت کم بیمار ہوتی تھی لیکن ایسا بیمار کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سوپ لے کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اب ٹھیک ہو تم؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ حنا کے سفارش پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور تکیے سے سر ٹیک لگا کر آہستہ سے سوپ پینے لگی۔ حیا مطمئن ہو کر چلی گئی۔ ہونے چاہیے کچھ ایسے لوگ بھی زندگی میں جب ان سے کہا جائے کہ میں ٹھیک ہوں تو آگے سے جواب آئے کہ اداکاری بعد میں کرنا، پہلے مسئلہ بتاؤ۔ کمرے میں بیٹھی وہ بیزار ہونے لگی تو موبائل پکڑ کر برآمدے کی سیڑھی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے پورے جسم، پورے بدن میں کپکپاہٹ دوہرا گئی تھی۔ واٹس ایپ کھولا تو اڑتے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے اس نے میسیج چیک کرنے لگی۔ عائزہ کا میسیج پڑھ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ اسے سب کچھ بھول کر موو آن کرنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ جسٹ بی اسٹرانگ اینڈ موو آن، یہ اس نے بہت سے لوگوں کے منہ سے سنا تھا۔ موو آن، کم آن، کتنا آسان ہے کہنا۔ ارے ایک بار اسے تو پوچھے، جو کر رہا ہے دل سے دماغ تک کا سفر۔ دل کہتا ہے اتنا، کیا دماغ کہتا ہے ارے چھوڑ۔ کتنا مشکل ہوتا ہے آنسوں کو چھپانا۔ یہ جو گلا بھرا باہر آنے کو بےتاب رہتا ہے لیکن کتنی آسانی سے ہم سہ جاتے ہیں۔ یہ دن رات شام گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو موو آن ہے ہوتا نہیں ہے، کروانا پڑتا ہے اپنے آپ سے۔ تلخی سے مسکرا کر اس نے سر جھٹکا۔ وہ تو پہلے جیسا ہی ہوگا، زندگی سے بھرپور، میری زندگی اجاڑ کر ایسا مطمئن۔ پتہ نہیں کون کہتا ہے کہ محبت ایک خوشنما احساس ہے، یہ تو محض سے کرب کا دوسرا نام ہے۔ محبت صرف ان کے لیے خوبصورت احساس ہے جن کو ہی مل جاتی ہے، اور ویسے بھی نامحرم سے محبت ہمیشہ تکلیف دیتی ہے، اپنی ہی نظروں میں رسوا کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نفسوں اور نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ارد گرد سے بے خبر ہو گئی تھی۔ اور انا، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ شخص میرے حق میں ٹھیک نہیں تھا، لیکن تمہیں اسے اتنا لگاؤ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر پا رہی، تو اللہ نے اس کے ذریعے تمہیں تکلیف پہنچائی تاکہ تم خود ہی سے دور ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں سزا نہیں دے رہا بلکہ بچا رہا ہے۔ اس نے تم پر احسان کیا ہے اور اب تمہیں بہترین کے لیے تیار کر رہا ہے، اور یقیناً تمہارے بعد کا دور پہلے سے بہتر ہوگا۔ ویر خاموش سا اپنے کمرے میں لیٹا رہا۔ عادل شاہ رحم کو اٹھائے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ ویر اس کے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر انہوں نے پکارا تو ویر نے کالی نظر سے انہیں دیکھا اور پھر دیوار کو تکنے لگا۔ عادل شاہ نے ویر کے بال سنوارے اور جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ ویر، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہی اللہ کی مرضی تھی۔ مجھے عائشہ سے محبت نہیں ہوئی، میں نے بہت کوشش کی، ویر نے آہستہ سے کہا تو عادل شاہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ لیکن مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی، اب میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا؟ اس کی اداس نظر اب تک دیوار پر مرکوز تھی۔ عادل شاہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، ویر روکنے سے بھی نہیں رکتے۔ انسان کو جانے والوں کے پیچھے ان لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو ان کی زندگی میں موجود ہیں۔ ان کا اشارہ ہم کی طرف تھا۔ ایسا غم اپنے وقت پر بڑھ جاتا ہے، تم سب میں اٹھو بیٹھو اور ہم کا خیال رکھو، اس طرح درد ختم ہوتا ہے لیکن توجہ ضرور بڑھ جاتی ہے۔ یہ لو، اب اپنے بیٹوں کو خود سنبھالو۔ آیا کو میں نے فارغ کر دیا ہے، بہت دن کمرے میں رہ لیا، میر کو بھی دیکھنے نہیں آئے، تو میں اس کا کیا قصور ہے اس سب میں؟ چلو شاباش، فریش ہو کر آ جاؤ نیچے۔ اور ہم کو وہیں لٹا کر وہ چلے گئے تھے۔ ویر نے ایک نظر اپنے گول مٹول بیٹے پر ڈالی، جھک کر اس کے دونوں گال چومے تو وہ کھلایا تھا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ احتیاط سے اسے بیڈ کے درمیان میں لٹا کر اس کے گرد تکیے رکھ دیا اور خود شاور لینے چلا گیا۔ عین اداسی سی لان میں بیٹھی تھی۔ وہ لوگوں سے بہت توقعات نہیں رکھتی تھی، وہ لوگوں سے فاصلے پر رہنے والی سنجیدہ سی لڑکی تھی جس نے کم عمری میں ہی بہت کچھ سہ لیا تھا۔ کل جہان نے جس طرح سے ڈانٹا تھا اس کا دل بہت دکھا تھا۔ مجھے ان سے اتنی توقعات ہی نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ گال پر پھسلتے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے اس نے اداسی سے سوچا تھا۔ آہٹ محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اٹھایا تو جہان کان پکڑے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سوری چاکلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے معصومیت سے کہا۔ عین کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہو گئے تھے۔ سوری عین، اب کی بار اس نے ایک ٹیڈی بیئر اس کی طرف بڑھایا۔ عین نے صرف ایک نظر اسے دیکھا، نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ سوری یار، مجھے پتا ہے کہ بہت برا ہوں میں، لیکن اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ تم مجھ سے بات ہی نہ کرو، جہان نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو عین نے اسے مزید ناراض نہ رہ سکی۔ آپ نے مجھ پر شاؤٹ کیا، ادھر سے شکوہ آیا۔ ایم سوری، کان پکڑے جواب آیا۔ میں اتنا ہرٹ ہوئی، پھر شکوہ۔ سوری بھائی کی جان، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پکا؟ سوال ہوا پکا؟ جہان کی یقین دہانی پر وہ مسکرائی تھی۔ تولی سے بال پونچھ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری چیزیں سمیٹی، شرٹ پہنی اور آہستہ سے بٹن بند کرنے لگا۔ کسی کی بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ اداس مسکراہٹ لبوں پر سجا کے اس نے عادل شاہ کے کمرے کا رخ کیا جہاں میر آج کل رہ رہا تھا۔ اس کی تکلیف کے خیال سے عادل شاہ نے اسے اپنے کمرے میں شفٹ کر لیا تھا۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا تو میر نے اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی تھی۔ اب آنکھوں میں ناراضگی نہیں تھی بلکہ اداسی نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ ویر ایک گھٹنا موڑ کر میر کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ویر نے نرمی سے پوچھا۔ ایم سوری بھائی، میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی تھی۔ میر نے
اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہا تو ویر نے اپنے مضبوط اظہار میں لیا تھا، اٹس اوکے، میں ناراض نہیں ہوں۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کب تک زخم ٹھیک ہوں گے؟ اسے اپنے آپ سے الگ کرتے پوچھا۔ زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں، ٹانگ میں درد ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 3-4 دن تک چلنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ آئی سی، اتنے میں دل شاہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ویر کو پہلے سے بہتر دیکھ کر انہیں دلی سکون پہنچا تھا، پھر اچانک انہیں لاڈ صاحب کا خیال آیا۔ ویر ارحم کہاں ہے؟ ویر کا دماغ بک سے ہو رہا تھا، اپنے ایک فٹ پیس کو تو وہ کپڑے میں ہی بھول آیا تھا۔ بغیر کوئی جواب دیے وہ اپنے کمرے کی طرف دوڑا، تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتے اسے زبردستی ٹھوکر لگی، بمشکل گلنے سے سنبھلتے وہ جلدی سے کمرے میں پہنچا تھا، اور ادھر لاڈ صاحب بیڈ پر الٹے لیٹے کھلکھلا رہے تھے۔ ویر ہونک بنے سے دیکھنے لگا، جس میں کسی ہنستے جن کی روح آ گئی تھی۔ ایک فٹ میں کوئی چیز ویر تو نہیں آ گئی؟ اس نے بے اختیار سوچا، پھر اپنی سوچ پر لعنت بھیجتے اس نے آرام سے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ ارحم نے کھلکھلا کے اس کی گردن میں منہ چھپا لیا۔ ویر اسے دیوانہ اور چومنے لگا۔ میرا ایک فٹ میرا چیمپئن، ویر نے پیار سے اسے پکارا تو ارحم نے رونے کے لیے منہ سے ہونٹ پھیلائے تھے۔ نہیں نہیں، سوری یار، میں نے تو ایسے ہی بول دیا، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ لاڈ صاحب نے وہ رونا شروع کر دیا تھا۔ ویر گڑبڑا کے اس کو ہاتھ میں لیے پورے کمرے میں چکر لگانے لگا تھا، کبھی یہاں سے وہاں اور کبھی وہاں سے یہاں۔ ابے یار بس کر دے میرے باپ، ویر نے رونسا ہو کر کہا، لیکن وہ تو جیسے شرط لگا کر رویا تھا۔ لاڈ صاحب کے زہریلے راگوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دل شاہ فوراً کمرے میں آئے، داخل ہوئے، لیکن ویر کی حالت دیکھ کر ان کو ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا رو کیوں رہا ہے ہمارا شیر؟ یہ تو اپنے شیر سے خود ہی پوچھ لیں، ویر نے عاجز آ کر کہا۔ تم نے اس کا ڈرائیور چینج کیا؟ جواباً ویر نے صدمے سے انہیں دیکھا۔ میں اب یہ کام کروں گا تو کیا ساتھ والی پڑوسن آ کر کرے گی؟ انہوں نے خاص طور پر اسے پڑوسن کا حوالہ دیا، جس سے بہت ویر چڑھتا تھا۔ لا حول ولا قوت، ویر کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے کسی نے کڑوا بادام اس کے منہ میں ڈال دیا ہو۔ نہیں کہتے ہو تو بلا لیتا ہوں، دی نے شاید سے کہا۔ ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کچھ کر لوں گا، سمجھنے والے انداز میں سر ہلا کر دل شاہ یہ جا وہ جا۔ ارحم کی مسلسل سے تنگ آ کر ویر نے غصے سے گھورا تو اور وہ زیادہ رونے لگا۔ ویر نے مصنوعی سی شکل بنائی۔ سوری میرا بیبی، ہش بس چپ چپ۔ ویر نے اسے بیڈ پر لٹا کر اس کا ڈائپر اتارا تو یہ دیکھ کر اسے تسلی ہوئی کہ لاڈ صاحب نے کوئی قصب نہیں کیا تھا۔ ڈائپر اترتے کی دیر تھی کہ ارحم خاموش ہو گیا اور ٹکر ٹکر ویر کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ویر نے بھی اطمینان کا سانس لیا، چلو چپ تو ہو گیا، لیکن آج یہ لاڈ صاحب سے کہاں اس کا اطمینان دیکھا گیا، اور پھر پورا انگڑائی لے کر انہوں نے کام دکھایا۔ جی وہی کام جو انہیں ڈائپر میں کرنا چاہیے تھا۔ وہ قدرے جھکے، شاویز کے منہ پر دھاڑ کی صورت انجام پا گیا۔ اپنے کارنامے سے ارحم بہت خوش ہو کر کلکاریاں مارنے لگا۔ ویر نے صدمے سے اپنے آپ کو دیکھا، اس کا دل کے ایک چماڑے ایک فٹ کو لگائے، لیکن پھر اسے کھلکھلاتا دیکھ وہ خود بھی ہنس پڑا تھا۔ واش روم جا کر اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور ارحم کو نیا ڈائپر باندھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اللہ، یہ خواتین اتنا مشکل کام کیسے کر لیتی ہیں؟ تھک ہار کر اس نے نیٹ سے ڈائپر پہنانے کا طریقہ دیکھا اور کافی کوششوں کے بعد آخر وہ کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ گہرا سانس لے کے وہ سیدھا ہونے ہی لگا تھا کہ ارحم کی ننھی سی ٹانگ اس کی آنکھ میں جا لگی۔ اپنی ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ کے اس نے ایک فٹ کو گورا، پھر اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھی۔ اس نے ارحم کا ننھا سا پاؤں پکڑ لیا اور انگلی کی پھول سے اس کے پاؤں کے تلے کو گدگدی کرنے لگا۔ اب لاڈ صاحب آئے تھے قابو۔ ویر نے اس کا پاؤں چوما اور اسے اچھی طرح سے کور کر کے لان میں لے گیا، جہاں دل شاہ اور شامر پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کھلی کھڑکی کے سامنے کھڑا خالی کمرے سے گھنے درختوں کو دیکھ رہا تھا، جن کے پتے ہوا کے زور سے ہل رہے تھے۔ ایک پتا ٹوٹ کر نیچے گرا۔ جہان کی نظر نے اس کے ساتھ زمین تک کا سفر کیا۔ کسی راہ گزر نے اس پر پاؤں رکھ دیا اور اپنے دھیان گزر گیا۔ جہان کو اپنا آپ بالکل اس پتے جیسا لگا تھا جو پہلے ٹوٹا، پھر کچل دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ اگر آپ کا محبوب آپ کو رد کر دے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی یہ جان کر ہوتی ہے کہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ اس کا اپنا دل بے بسی پر خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ گہری سانس اندر کھینچتے اس نے اپنے معمولی سے بڑی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور پھر کھڑکی کے پاس رکھے صوفے پر نیند دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے نائمہ اسے انا کے آنے کی اطلاع دے کر گئی تھی، جو جہان سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، تو آخر اتنے دنوں بعد اس دشمن جان کو میرا خیال آ ہی گیا۔ وہ ان کے بلانے پر بھی باہر نہیں آیا گیا تھا، بہت مشکل سے خود پر ضبط کر رکھا تھا۔ اگر اس کے سامنے جاتا تو شاید ضبط کھو دیتا۔ مزید اپنی محبت کی توہین نہیں چاہتا تھا۔ آئمہ نے انا کو بے چارگی سے دیکھا۔ انا انہیں سب کچھ بتا چکی تھی۔ آئمہ سمجھتی تھی ایسی باتوں پر انسان کہاں
انسان کا کہاں اختیار ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح بہت محبت سے ملی تھی۔ اب جب کہ وہ اتنی دیر لاؤنج میں بیٹھی رہی، جہان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ تھک آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایما سے اجازت لے کر اس نے جہان کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازہ دھکیلا۔ جہان نے دروازے کی دیکھا، جہاں وہ سیاہ بائی اور حجاب میں جھجکتی ہوئی کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھا تھا، نہ جھجکتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی صوفے پہ بیٹھ کے اور خاموشی سے دیکھنے لگی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے رف سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنا تھا، بکھرے بالوں میں اسے وہ بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ اتنا پیارا شخص یہ سب تو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اس نے اداسی سے سوچا تھا۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، اور رک کر اس نے کہنا شروع کیا۔ مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں نے آپ کو تھپڑ مار دیا، مجھے بہت برا لگا۔ ابھی تک میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، میں کیا کروں، ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن ہم دوست بھی تو تھے، کیا اب ہم دوست نہیں ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھا کر کہا۔ جہاں نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑی تھیں، انا خاموشی محسوس کر جھکا سر اٹھا کر دیکھا۔ جہاں نے اس کی نظروں میں اپنی سرخ آنکھیں کاٹتے بھری آواز میں کہا، یوں ہی ایک تہمت ہے، دشمنوں سے ملتے ہیں دل کو زخم، زیادہ تر دوستوں سے ملتے ہیں۔ انا کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے تھے۔ اپنی وجہ سے کسی کو اذیت میں دیکھنا بہت مشکل طے ہوتا ہے۔ آپ مجھے بہت برا سمجھ رہے ہوں گے، لیکن آپ مجھے نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کی اذیت اب شروع ہوئی ہے، لیکن میں تو یہ اذیت کب سے سہ رہی ہوں، اس نے بلکتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن میں کیا کروں، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں میں نہیں ہوں، مجھ سے بہت بہتر آپ کو مل جائے گی۔ بہتر چاہیے کسے؟ جہاں نے اسے ٹوک کر کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں چاہتی تھی ہم پہلے کی طرح دوست بن جائیں، لیکن اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اپنے آنسو پونچھ کر وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ جہاں نے اسے روتے دیکھ کر زور سے دیوار پر مکہ مارا۔ میں اسے کیسے رلا سکتا ہوں، اپنی محبت کے ساتھ کوئی ایسا کیسا کر سکتا ہے؟ سر ہاتھوں میں تھامے اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ انا نے اچھی طرح اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو نارمل ظاہر کرتی لاؤنج میں بیٹھی این کے پاس بیٹھ گئی، جو ابھی بھی کالج سے آئی تھی۔ جہاں نے کالج میں ایف ایس سی میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ وہ بھی ایف ایس سی کے پہلے سال میں تھی۔ سفید یونیفارم میں بالوں کی اونچی پونی کی وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ السلام علیکم انا آپی، میں نے خوشی سے ملی تھی جواباً انا نے بھی گرم جوشی سے جواب دیا تھا۔ ایما نے پانی کا گلاس این کو پکڑاتے انا کی سوجی آنکھوں کو بغور دیکھا تو نظریں چڑھا گئی۔ ہوگی بات؟ انہوں نے پوچھا تو انا نے جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائے، سر اس بات میں لا دی۔ اتنے میں جہان کمرے سے نکلا اور این کے برابر بیٹھ گیا۔ انا کو نظر انداز کر کے اس نے این کو مخاطب کیا، کیسا رہا آج کا دن؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی نا؟ جواباً وہ اسے آج کی ردا سنانے لگی تھی۔ انا نے اداس مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا، شاید وہ یہی سب ڈیزرو کرتی تھی۔ اچھا نانو، میں چلتی ہوں۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے؟ کھانا بنا رہی ہوں، کھا کر جانا۔ ایما نے کچن سے جھانک کر خفگی سے کہا۔ نہیں، پھر کبھی نرمی سے معذرت کرتے ہوئے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا، اگلی دفعہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ان سے مل کر وہ جانے لگی تو ایما نے کہا، رکو، ہان تمہیں چھوڑ آتا ہے؟ نہیں نانو، میں خود چلی جاؤں گی، اسے میری ضرورت نہیں ہے۔ نہیں نانو، وہ خود چلی جائے گی، اسے میری ضرورت نہیں ہے، جہاں نے تلخی سے کہا تو انا آنکھیں جھپک کر آنسو روکتے تیزی سے نکلی تھی۔ ہان، یہ کیا تھا؟ کیا میں نے کیا کیا؟ جہاں نے بے حیرانگی سے پوچھا اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ این نے سوالی نظر سے ایما کو دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ انہیں کیا ہوا۔ ایما بےچارگی سے کندھے اچکا گئی۔ رات کا وقت تھا، ہنا اور وقار سونے جا چکے تھے۔ اینا پانی کا جگ لینے کچن میں آئی تو ٹھا کی زوردار آواز گونجی تھی۔ ایک پل کے لیے تو جیسے اس کی جان ہی نکل گئی تھی۔ اس نے لائٹ آن کی اور جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، وقفے وقفے سے بادل خوفناک آواز سے گرجتے تھے۔ انا نے زور سے بجتی کھڑکی کو جلدی سے بند کیا۔ بارش کی کچھ بوندیں اس کے چہرے پر گری تھیں۔ اسے بارش بہت زیادہ پسند تھی، لیکن رات کی اس پہر اتنی تیز بارش اسے خوفزدہ کر گئی تھی۔ جلدی سے کمرے کا چھوٹا سا بلب جلا کے اس نے لائٹ بند کر دی اور چادر تان کر لیٹ گئی۔ آیت کا ورد کرتے اپنے اوپر پھونک ماری۔ جب سے وہ ڈرنے لگی تھی، اس نے معمول بنا لیا تھا، سونے سے پہلے کچھ قرآنی آیات اور کچھ قرآنی صورتیں اور آیتیں پڑھ کے سوتی تھی۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے وقت دیکھا تو گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ آج پھر پورے 2 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ایسا پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے جیسے اڑ سی گئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح اتنا ڈرتی نہیں تھی۔ وہ ان عجیب آوازوں کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی ایسی آوازیں ابھرتی جیسے کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا ہو، کبھی زور سے کچھ بجانے کی آواز آتی۔ ایسا تب ہوتا جب وہ جاگنے کے بعد دوبارہ سونے کی کوشش کرتی تو آواز اسے پھر سے جگا دیتی۔ ایسا لگتا ہے کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کے اس پہر جاگتی رہے۔ ان سب میں وہ اندر سے عجیب بے حس ہو گئی تھی۔ درد، تکلیف، خوف، بے رحمی، دھوکا، سب کیا کچھ نہیں تھا جو وہ سہ چکی تھی۔ اتنا سہنے کے بعد انسان اندر سے مضبوط اور بے حس ہو جاتا ہے، اور وہ اکثر اپنے آپ سے کہتی کہ وہ ڈھیٹ ہو گئی ہے۔
رات کی پہر جب سب نیند کی وادی میں گم ہوتے، کون تھا اس کے ساتھ؟ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کے پاس جب وہ خوف سے راتوں کو روتی تھی۔ بس ایک اللہ تھا جو ہر پل اس کے ساتھ تھا، خوف میں اسے خود حوصلہ دیتا، اس کے دل کو سکون دیتا۔ وہ بس اللہ پر یقین کرنے لگی تھی، پہلے سے کہیں زیادہ۔ راتوں کو اپنے آپ کو کوستی رہتی اور اللہ سے باتیں کرتی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ ایک ہی وقت پر کیوں اس کی آنکھ کھلتی ہے، کچھ بھی تو بلا وجہ نہیں ہوتا۔ سوچوں میں گری وہ میکانی انداز میں اٹھی اور کمرے سے محل کا غسل خانے میں بیسن پر جھکی وضو کرنے لگی۔ اس نے بازو کونیوں تک گیلے کیے اور وہ جھکی اپنے پیروں پر پانی ڈال رہی تھی۔ وہ گیلے چہرے کو خشک کر رہی تھی۔ وہ طے کیے جانماز کو کھول کر بچھا رہی تھی۔ تہجد کی نیت کر کے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے وہ سجدہ کر رہی تھی، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ عین کسمس کر آنکھیں ملتی اٹھی جمائی روک کر آئمہ اور اپنے مشترکہ کمرے سے نمودار ہوئی اور بے احتیاطی میں جاگنگ سے واپس آتے جہان سے ٹکرا گئی۔ جہان نے اسے سیدھا کھڑا کیا۔ نیند میں تو نہیں چل رہی؟ تم؟ عین نے بغیر جواب دیے برا سا منہ بنایا تھا۔ صبح کے 8 بج رہے ہیں۔ آئمہ بیگم کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ عین کو کچن میں دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ صبح صبح تمہارے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ نانو صحیح نیند نہیں آئی ہے، جسم سارا اکڑ سا گیا ہے، سر بھی درد ہو رہا ہے۔ چلو منہ ہاتھ دھو کر آؤ، ناشتے کے بعد اچھی سی چائے پینا سر درد بھگ جائے گا۔ وہ سستی سے کچن شیلف سے اٹھی اور فریش ہونے چلے گی۔ جب وہ واپس آئی تو آئمہ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ جہان پہلے ہی وہاں پر موجود تھا۔ عین نے اس کے سامنے جگہ سنبھالی۔ جہان نے اس کی ناک دونگلے میں دبا دی۔ تنگ آ کر عین نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارا۔ نانو بھائی تنگ کر رہے ہیں، جہان نہ چھیڑو اسے۔ آئمہ نے گولی ڈالی تو مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ اب آپ اس بندری کی کچھ زیادہ ہی سیل نہیں لیتی؟ ہاں تو آپ جل رہے ہیں، عین نے اشارتی مسکراہٹ سے کہا تو جہان نے اس کے سر پر ہلکی سی چپیڑ لگائی۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ عین نے برتن اٹھا کر سنک میں رکھ دیے، دوپٹہ گلے سے نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور برتن دھونے میں مصروف ہوئی۔ جہان بھائی اب آپ نے تنگ کیا تو میں آپ کے اوپر پانی پھینک دوں گی۔ کچن میں آہٹ محسوس کر کے اس نے بغیر دیکھے کہا، اجی ہم دل و جان سے پٹنے کو بھی تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ مارنے والا آپ کے نازک ہاتھ ہوں۔ توصیف اس کو گہری نگاہ سے دیکھتا کہہ رہا تھا، جو اس وقت وائٹ ہاف شرٹ اور وائٹ ہی منی اسکرٹ ٹائٹس میں ملبوس، بالوں کو رف جوڑے میں باندھے ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نانو کوئی گھر میں گھس گیا ہے، جلدی آئیں۔ اسے ناگواری سے دیکھ کر کندھے پر دوپٹہ ڈال کر اس نے چلا کر کہا تو آئمہ بیگم فوراً دوڑی چلی آئی تھی۔ کچن کے دروازے پر توصیف کو دیکھ کر انہوں نے بمشکل ناگواری چھپائی تھی۔ خیر تھی اتنی صبح صبح آ گئے، اس لیے وہ لاؤنج تک آئے اور سنجیدگی سے پوچھا تو وہ کمینگی سے ہنسا، ارے آپ تو بھول ہی گئی ہیں، پھر سے دہرا دیتا ہوں، اس نازک بلبل پر میرا دل آ گیا ہے، اب آپ کے لیے بہتر ہے کہ اسے میرے حوالے کر دیں۔ بھائی کبھی تو بیانہ ہے نا، تم اپنی بکواس بند رکھو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا تم جیسے انسان سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ ہرگز نہیں کروں گی، اور ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، جہان کو ابھی اس بات کا پتہ نہیں ہے، ورنہ تمہارا حشر کر دے گا۔ اتنے میں جہان ہاتھ میں کچھ پلاسٹک بیگ پکڑے گھر میں داخل ہوا۔ حیرت سے اپنے چچا زاد کو دیکھا اور بیگ کچن میں رکھتے اس نے ہاتھ ملایا، لیجیے بھائی صاحب یہ آگئے ہیں، اب ان کے سامنے ہی بات ہو جائے تو اچھا ہے۔ بات کرتے اس کی نظر کچن کی طرف گئی تھی۔ جہان نے کچھ نہ سمجھے سے اس کی نظروں کے تعلق میں دیکھا تو غصے سے مٹھیاں بھیج لی۔ کچن میں عین نے نیچے جھکی کچھ پریس سے اٹھا رہی تھی، جس سے اس کی ٹی شرٹ کمر سے تھوڑا کھسک کر اس کی کمر کا کچھ حصہ دکھا رہی تھی۔ عین جاؤ اپنے کمرے میں، جہان نے غصے سے داڑا تو توصیف ہڑبڑا گیا۔ عین جلدی سے کچن سے نکلتی کمرے میں گھس گئی تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ جہان نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جہان یہ عین کا رشتہ مانگنے آیا ہے، ایک دفعہ پہلے بھی آیا تھا، میں نے منع بھی کیا لیکن یہ پھر آ گیا۔ جہان ضبط کھو کر اٹھا اور اسے گریبان پکڑ کر کھینچا، بغیر انسان تمہاری ہمت کیسے ہمارے گھر آنے کی؟ تم جیسے نشئی کے ساتھ میں اپنی بہن کا رشتہ کروں گا؟ جہان اس کے منہ پر دھاڑا تو توصیف نے بمشکل اپنا آوی سے چڑھوایا، جہان مار پیٹ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آئمہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، نانو آپ بیچ میں مت بولیں۔ جہان نے اسے دروازے کی طرف دھکا دیا اور کہا، آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا ورنہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے کچھ لگتے ہو۔ صالح صاحب ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ آپ کی بہن کیسے ہوگی؟ منہ سے کہہ دینے سے کوئی بہن نہیں بن جاتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا دل اس پر آ گیا اس لیے آپ میری بات پر اس طرح بھٹک رہے ہیں؟ توصیف نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا تو جہان نے ایک زوردار گھونسا اس کی جبڑ پر دے مارا، نکلو یہاں سے۔ جہان نے ڈانٹتے ہوئے کہا اور اسے دروازے کی طرف دھکا دیا، یاد رکھوں گا میں یہ سب، اور اگلی دفعہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آؤں گا، دیکھتا ہوں کیسے نہیں اسے میرے حوالے کرتے تم لوگ۔ بکتے ہوئے وہ 9 تو 11 ہو گیا تھا۔ واپس لاؤنج میں آ کر اس نے ناراضگی سے آئمہ کو دیکھا، مجھے بتا نہیں سکتی تھی جب وہ پہلی دفعہ آیا تھا، میں تب ہی اس کا منہ توڑ دیتا، کیا فائدہ تمہیں بتانے کا، مار پیٹ سے مسئلے حل نہیں ہوتے، وہ عین کو خدا نخواستہ کوئی کچھ کر ڈالے تو پھر بیٹیوں کی عزت پر ایک بار حرف آ جائے تو ساری زندگی کے لیے ان کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ کم آن نانو، کس دور میں رہ رہی ہیں آپ؟ اچھا اب زیادہ پریشان نہ ہو، میں
نہ ہو کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ کیوں نہیں ہوگا؟ کل کلا وہ 2-4 آدمیوں کو ساتھ لے آیا تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری اور عین کی؟ اس کے بارے میں سوچا ہے؟ کس قدر متاثر ہوگی ان سب سے؟ مجھے اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہے اور بات چاہے جتنی بھی کڑوی ہو، حقیقت یہی کہ وہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے۔ کل کلا کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو جہاں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ نانو آپ مجھ پہ شک کر رہی ہیں؟ نہیں میری جان، میں تم پہ شک نہیں کر رہی، لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ایسی باتوں پر لوگ جنہیں حرام کر دیتے ہیں۔ خیر میں کچھ سوچتی ہوں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ کمرے کے دروازے سے لگی عین آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ کیا نانو مجھے یہاں سے کہیں اور بھیج دیں گی؟ جہان نے پرزور نظروں سے دروازے کی سمت دیکھا جہاں سے اسکرٹ بٹن نظر آ رہا تھا۔ عین باہر آؤ۔ جہان کے بلانے پر وہ آنکھیں صاف کرتی آہستہ قدم اٹھاتی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ عین نے منفی میں سر ہلایا، بلکہ چپک کر آنسو روکنے کی کوشش کی تھی۔ جہان اسے دیکھ کر لب پیچھے تھے۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایما نے اسے ساتھ لگایا تو وہ اسے گرد بازو ہماری کرتی رو پڑی تھی۔ نانو میں نے کہیں نہیں جانا، آپ کو چھوڑ کر پلیز مجھے کہیں مت بھیجیے گا۔ بس بس، کس نے کہا ایسا؟ میں اپنی عین کو اپنے سے دور کیوں کروں گی؟ انہوں نے اس کا سر دباتے ہوئے کہا۔ چلو بس رونا بند کر دو، ایک بہت اچھی فنی مووی ریلیز ہوئی ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ عین کا بازو پکڑے اسے کمرے میں لے گیا۔ زمین پر بچھے قالین پر انہوں نے 2 تکیے دیوار کے ساتھ لگائے جہاں فریج سے کولڈ ڈرنک لے آئے۔ عین نے پلاسٹک بیگ سے کچھ اسنیکس نکالے، جلدی سے اپنی جگہ پر کشن لے بیٹھ گئی۔ جہاں نے لیپ ٹاپ پر مووی آن کی اور لائٹ آف کر کے اس کے برابر کرسٹ پر بیٹھ گیا۔ کولڈ ڈرنک ہاتھ میں پکڑے وہ گھوٹ گھوٹ پینے لگا۔ عین نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتے جہان کے ہاتھ میں موجود چیٹوس کے پیکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جہان نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عین نے بغیر اس کی طرف دیکھے اس کا ہاتھ کا مکہ بنا کر اسے مارا جو اس کے منہ کی طرف جاتے ہاتھ پر لگا، جس سے اس کے ہاتھ میں پکڑے چیٹوس منہ میں جانے کی بجائے ناک پر جا گئے۔ ہاں ہاں ہاں، عین کی ہنسی چھوٹی اور مزہ آیا نہ۔ اس نے پیکٹ جہان سے کھینچا اور مزے سے کھانے لگی۔ جہان منہ جھاڑ کر مووی کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ تو تم لگ رہی ہو۔ جہان نے چلتے منظر میں اڑتے بالوں والی لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ بجائے غصہ کرنے کے عین کی بھی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے حلق میں پھنسی ڈرنک کو حلق سے نیچے اتارا تھا۔ اب کچھ منظر یوں تھا، دونوں ایک دوسرے کو مذاق کا نشانہ بناتے چپیڑے مارتے پاگلوں کی طرح ہنستے جا رہے تھے۔ وہاں سے گزرتی ایما دونوں کو پاگلوں کی طرح ہنستا اور جھاڑتا دیکھ خود بھی ہنس دی، لیکن پھر ان کے ماتھے پر گہری سوچ کی لکیریں چھا گئی تھیں۔ اب وہ اکثر کالج سے جلدی نکل جاتی تھی۔ پیپر سر پر تھے اس لیے کلاسز نہیں ہو رہی تھی۔ طالب علموں کی مرضی تھی کہ وہ کالج آئیں یا نہ آئیں۔ وہ پیپر کی تیاری کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چلی جاتی تھی۔ اب واپسی پر کالج کے قریب واقع پارک میں چلی جاتی۔ موسم خوشگوار ہوتا گیا۔ وہاں ایک تنہا گوشے میں بیٹھ کر اسلامی بیان سنا کرتی تھی۔ اس کے دماغ میں بہت سی گرہیں پھوٹنے لگی تھیں۔ افسوس انا، تم نے زندگی کے اتنے سال گمراہی میں گزار دیے۔ اس نے اپنے نقاب کو انگلی کی مدد سے درست کیا تھا اور موبائل نکال کر یوٹیوب پر سرچ کرنے لگی۔ یہ 5-6 افراد پر مشتمل ایک گروپ تھا، یوتھ کلب، جس میں لوگوں کو راہ راست پر لایا جاتا تھا۔ وہ اسلامی حقائق اتنی خوبصورتی سے بیان کرتے کہ بات سننے والے کے دل میں اترتی تھی۔ ان کی کوششوں سے بالآخر بہت سے نوجوان بدلنے لگے تھے۔ حقیقتاً اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن اس کا وسیلہ بھی ان کے تخلیق کیے بندے ہی بناتے ہیں۔ ایک دن ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم پر اسکرول کرتے اس کے سامنے طٰہٰ ابن خلیل کی ایک ویڈیو آئی تھی جو یوتھ کلب کی ہی ایک رکن تھے۔ وہ بہت انہماک سے ان کو سننے لگی۔ ان کا انداز بیان اس قدر بھایا کہ وہ مقاعد کی چیزیں سننے لگی۔ پھر یہ سلسلہ چل پڑا اور وہ باقیوں کو بھی سننے لگی۔ خصوصاً محمد علی کی باتیں بہت موٹیویشنل ہوتی ہیں۔ وہ بہت دھیمے انداز میں اپنا مدعا دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اب بھی وہ اسی گروپ کے ساتھ ایک ممبر کی ویڈیو کھولے ارد گرد سے بے خبر بیٹھی تھی۔ ویڈیو چلنے لگی تھی۔ قیامت کے دن ایک مسلمان کو لایا جائے گا، اس کے 99 صحیفے ہوں گے جو گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب ان صحیفوں کو کھولا جائے گا تو جہاں تک بندے کی نگاہ جائے گی وہاں تک وہ صحیفے پہنچے جائیں گے۔ اس کے اتنے گناہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے، اے میرے بندے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ یہ گناہ تو نے نہیں کیے، کیا تجھے کوئی شک ہے؟ پھر بندہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرمائیں گے کہ کیا میرے لکھنے والوں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی لکھنے میں؟ بندہ کہے گا آج میں گیا۔ وہ کہے گا کہ یہ سب میری ہی کرتوت ہے، میں نے ہی کیا ہے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے جو گناہ تو نے کیے ہیں، یا تو نے کوئی ایک نیکی کی ہے؟ اس وقت بندہ اتنا پریشان ہوگا کہ اسے یاد نہیں آئے گا کہ اس نے کوئی نیکی کی ہے یا نہیں۔ اللہ اس کو یاد کروائے گا کہ کیوں نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے جو تو نے دنیا میں کی تھی۔ اور پھر اسے کہا جائے گا کہ دیکھ میرے بندے، تجھ پر آج ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ایک کارڈ نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا میزان لگاؤ، وزن کیا جائے گا۔ ایک پلڑے میں اس کے 99 صحائف رکھے ہوں گے، دوسرے میں یہ ریکارڈ رکھو۔ بندہ پریشان ہوگا اور کہے گا، اے میرے رب، جہاں 99 گناہ سے بڑے صحیفے ہیں اور وہاں ایک کارڈ، کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میزان سیٹ کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ نہ صرف کارڈ کا پلڑا بھاری ہوگا بلکہ وہ
सफ़ियों को उड़ा फेंकेगा। सुबहान अल्लाह। फिर इसे कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ, और ऐसा सिर्फ तब होगा जब बंदे ने दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह को तौबा के साथ जोड़ा होगा। तो मेरे बहन भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह का हल्का मत लो, तौबा के दरवाजे खुले हैं, अल्लाह आपका मुंतज़िर है। अल्लाह की तरफ लौट जाएं इससे पहले कि वो मौत आपको हाथ पहुँचे। अनास इसके से रोने लगी। इतना मेहरबान रब अल्लाह ताला अल्लाह इंसान से कितनी मोहब्बत करता है, और हम क्या करते हैं, इसकी नाफरमानी करते हैं। क्या इंसान को इस दिन से खौफ नहीं आता कि जब वो सोएगा वो जागने पर अपने आप को मरा हुआ पाएगा? क्या कब्र में वो कह सकेगा कि मैंने फलाह का हुक्म माना था? तब बंदा गिड़गिड़ाने लगेगा, फरियाद करने लगेगा, अल्लाह मुझे दुनिया में वापस भेज दे, बस कुछ वक्त दे दे, मैं कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी सजदे में पड़े गुजार दूँगा। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। वक्त का काम है गुजरना, और वह गुजर जाता है। किसी की यादों के मीनार को पीछे छोड़कर, किसी की घटी सिसकियों को अपने अंदर कैद करके, किसी को नए जहान से मुतारिफ करवा के, किसी की खिलखिलाहटों की बिलाएं लेते ये गुजर ही जाता है वाले खुशगवार दिनों की नवी सुनाकर। शाह हाउस में जान को तो वहाँ एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ था। लाउड स्पीकर पर कोई फास्ट बीट सॉन्ग लगाकर कानों के पर्दे फाड़ रहा था। लाउंज की सेटिंग तब्दील हो चुकी थी। फर्श पर क्लीन बिछाकर इनके चारों तरफ नए तर्ज के सोफे रख दिए गए थे, जिनके दरमियान खड़ा राहम पैम्पर्स पहने गाने की धुन पर निचले दराम को दाएं बाएं हिला रहा था। इसके सामने खड़ा लंबे कद का लड़का इसके सामने झुका तालियां बजाता, इसे पेटता, इसे नाचने पर उकसा रहा था। साजा वो होटिंग भी करते जा रहा था, जिस पर राहिम इसके बाल पकड़कर खिलखिलाने लगता है। नौजवान ने अपने गर्दन तक आते स्टाइलिश बालों को हाथ की मदद से सेट किया और खुद भी भंगड़े डालने लगा। राहम का नाम बिगाड़ कर इसे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि वो इसका नाम से चिढ़ता था। राहम इसका नाम बिगाड़ के साथ इसके चेहरे पर नन्हे हाथों से थप्पड़ मारने लगा। भाई, अपने बला को संभाले, किसी दिन मैंने इसे कूड़े में फेंक देना है। शामिर ने चलाते हुए शामिर से कहा, जो ओपन किचन में अप्रन पांदे खाना बना रहा था, तुम पर ही गया है भुगतो अब। मैं मीर ने सदमे से कानों को हाथ लगाया। इस बला का कोई मुकाबला है? अभी तो 1.5 फुट का भी नहीं है। जब आग लेगा पता नहीं आगे क्या करेगा। जब वीर ने मुस्कुराहट दबाकर अपने लाडले को देखा, जो 1 साल का होने वाला था जब से इसने चलना शुरू किया था। सबको नाक को चने चबवा दिए थे। दिलशाद से पकड़ने के लिए तो वो नेवा नेवा होकर भाग लेता था, जैसे भागना तो बिल्कुल नहीं कहते थे। नन्ही सी टांगों से वो सहारा लेकर सारे घर में मंडलाता फिरता। मीर और राहम की बिल्कुल नहीं लगती थी। दोनों एक दूसरे को तंग करने से बाज नहीं आते थे। राहम से सबसे पहली तोतली जुबान से मीर का नाम बिगाड़ कर मीलू बोला था। मीर तो अंदर तक जल गया था। फिर इसने बाबा कहना सीखा। अब वो तोतली जुबान में से बाबा का विर्द करता, पाँव गंदे करके वीर की टांग से लिपट जाता था। बाबा जी, बाबा की जान, मेरा चैंपियन। में वीर ने एक हाथ से इसे उठाया और इसके दोनों फूले गुलाबी गालों पर जोर से बोसा दिया। राहिम इसकी आंखों पर हाथ फेरने लगा। वीर ने इसके दोनों हाथ चूम लिए थे। हम इसके हाथ पर बहुत पसंद है, नन्हे से गुलाबी, नरम मुलायम। चूल्हा बंद करके इसने राहिम को सीने से लगाया और टेप खोलकर हाथ धोने लगा। दोपहर का वक्त था। आयमा अपने बेड पर लेटी आराम कर रही थी, जबकि एन कमरे के कोने में रखे स्टडी टेबल पर किताबें रखे पिलाए बैठी थी। एफएससी के पहले साल में इसकी सेकंड पोजीशन आई थी। अब दूसरे साल का आगाज था। बेइंतहा असाइनमेंट, टेस्ट, स्टडी। इस समय इसे होश तक नहीं था। वो दिन रात पढ़ती थी ताकि इस दफ़ा पहली पोजीशन ले सके। भी वो ग्रे कैप्री शर्ट में मलबूस फिजिक्स की असाइनमेंट बनाने में बुरी तरह गलत थी कि दरवाज़ा जोर से पीटना शुरू हो गया। एन ने डर कर आयमा को देखा, जो खुद भी दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर डर गई। तो ऐसा लगता था जो कोई भी था दरवाज़ा तोड़कर ही दम लेगा। एन को रिलैक्स होने का कहकर उन्होंने धड़कते दिल के साथ उन्होंने दरवाज़ा खोला। सलाम खालाजान, हम एक खुशामदीद नहीं कहेंगे। तसीब अपने माँ बाप के साथ नाजिल हुआ था। आयमा का दिल बेख्तियार घबराने लगा। चंद महीनों सुकून रहा था, आने लगा कि इसने फिर से छोड़ दिया, लेकिन अब फिर वो नाजिल हो गया था। इस दफ़ा अपने माँ बाप को साथ ले आया था। हमें देख सांप की सूंघ ग्यारह अंदर तो आने दे। हाथ से इनको एक तरफ हटाकर अपने माँ बाप समेत अंदर दाखिला की बदतमीजी है। जब तुम एक दफ़ा मना कर दिया तो क्यों बार बार मुँह उठाकर चले आते हो? और अनवर, तुम समझदार हो, इसकी फजूल दिल में इसका साथ क्यों दे रहे हो? देखिए, हमारी बेटी की ख्वाहिश है और इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है। हम इज़्ज़त से रिश्ता मांगने आए हैं, अच्छे खाते पीते करने के हैं, और आपको क्या चाहिए? रुखसाना खामोश बैठी इनका मुँह तक रही थी। अगर इनकी मर्ज़ी चलती तो वो इस वक्त यहाँ मौजूद ना होती। शोहर और अपने बेटे को मजबूर करने पर वो यहाँ आई थी। भला वो जानती नहीं थी कि इनके नशा करने वाले बेकार बेटे को कौन लड़की देगा? देखो अनवर, मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। मैं ना का रिश्ता कहीं और तय कर चुकी हूँ। दरवाज़े के पीछे से झांकती है ने जल्दी से जहान का नंबर मिलाया। इस वक्त ऑफिस में था। हेलो आन भाई, नहीं खैरियत नहीं है, और फिर आ गया।
وہ پھر آ گیا ہے اور وہ توصیف اپنی ماما پاپا کے ساتھ نہیں، نانو نے نہیں آنے دیا، وہ زبردستی گھر میں گھس آیا۔ اب باہر بحث کر رہے ہیں نانو سے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ آ جائیں۔ دوسری جانب سے کہا گیا کہ جیسے سننے کے بعد اس نے کال بند کر دی۔ جہان تشریح سے اٹھا اور ایمرجنسی لیو لے کر جلد سے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ میرے پہنچنے تک بس کچھ نہ ہو، دل میں دعا کرتے اس نے بائک گھر کے سامنے کھڑی کرتے اسے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ جہان کو دیکھ کر پریشانی سے کچھ کہتی ایما کے چہرے پر اطمینان چھا گیا تھا، جبکہ توصیف کے چہرے پر خوف کا شعبہ تک نہ تھا۔ البتہ انور صاحب تھوڑا گھبرا گئے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ہی ایک دفعہ جہان نے 5 لڑکوں کو بری طرح پیٹا تھا، جو لڑکیوں پر فکرے کس رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جہان غصے کا وہ تیز ہے، خاص کر اپنے معاملوں میں۔ توصیف اس بات سے ناواقف تھا، وہ کچھ اس کے لیے پرسکون تھا کہ اس کی جیکٹ کی جیب میں ریوالور پڑی تھی، جس کا علم اس کے ماں باپ کو بھی نہیں تھا۔ جہان اس کے قریب پہنچا، گریبان سے پکڑا۔ لگتا ہے پچھلی دفعہ مار کھا کر بھول گئے ہو۔ جہان نے چھوڑو اسے، ہٹو پیچھے۔ انور صاحب توصیف کو چھاڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ جہان نے غصے سے انہیں پیچھے دھکا دیا، جس سے وہ لڑکھڑا گئے تھے۔ تیری ہمت میرے باپ کو دھکا دے سالہ، ابھی تیری ہیرو پنتی نکالتا ہوں۔ توصیف نے پوری قوت سے جہان کو دھکا دیا، جس سے وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کے اس نے ریوالور نکالا اور جہان پر تان دی تھی، نانو اندر جائیں اور دروازہ بند کر دیں۔ جہان نے چیخا۔ ایما روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ انور کمینگی سے مسکرا کر پیچھے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے توصیف کو روکنے کے لیے جاتی رخسانہ کا بازو سے پکڑ کر روک دیا تھا۔ نانو آئی سیڈ گو ناؤ، وہ دوبارہ چیخا۔ ایما نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے کی طرف بڑھی تھی، جہاں اینا کے میچر ریڈی سیمی کھڑی تھی۔ وہ ابھی دروازے کے قریب پہنچی تھی کہ توصیف نے ان کا بازو پکڑ لیا تھا۔ ارے ابھی بھی اتنی بھی جلدی ہے؟ اس نے ریوالور ان پر تان دی، جہان کو خوفزدہ کرنے کے لیے۔ اس کا دھیان ذرا سا ہٹا کہ جہان نے بجلی کی تیزی سے اس کے ہاتھ سے ریوالور تاننے ہاتھ پر چپٹا۔ توصیف نے ریوالور پر گرفت مضبوط کر لی، دونوں گتم گتھا ہو گئے تھے۔ اسے کھینچی تاؤں میں ریوالور چڑھ گیا۔ لاؤنج میں نصب LED کی اسکرین چناک سے ٹوٹ گئی تھی۔ جہان نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا، جس سے وہ دور جا گرا تھا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اس نے ریوالور چپٹا اور اس کے منہ پر گھوسے مارنے لگا۔ مارتے مارتے اس کے ہاتھ کی جلد پھٹ گئی تھی اور خون نکلنے لگا۔ سیدھا ہو کر اس نے ڈری ہوئی کھڑی ایما کو کمرے میں بھیج کر ریوالور اندر پھینکا اور دروازہ باہر سے بند کیا۔ واپسی مڑتے اس نے ماتھے سے بکھرے بال ہٹائے اور نیچے گرے توصیف کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ کہا تھا نا کہ دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا، اب کی بار تم اچھی طرح میری بات سمجھ جاؤ گے۔ جہان نے اسے گریبان سے پکڑ کے دوبارہ دور کیا، رخسانہ کی طرف دھکا دیا اور انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے اس نے درشنگی سے کہا۔ اس کے تنے ہوئے جبڑے دیکھ اور لہو رنگ آنکھوں کو دیکھ کر انور خوفزدہ ہو گیا تھا۔ توصیف کا بازو تھام کر وہ کھسکنے لگا کہ توصیف نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ SCP مختار کو تو جانتے ہوگے، اپنے پہچان کے بندے ہیں۔ صرف چند گھنٹے بعد میں دوبارہ آؤں گا۔ مجھے یہ ثابت کرے کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ میری ہونے والی بیوی کو تم لوگوں نے قید کر رکھا ہے۔ افسوس تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ تمہاری بہن ہے۔ کیسے ثبوت کرو گے؟ اس سے ہنستے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں سے دروازہ عبور کر گیا تھا۔ انور اور رخسانہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے ہو گئے۔ پہلی بار جہان کے چہرے پر پریشانی منڈلانے لگی تھی۔ اسے SCP کی شہرت سے وہ بہت بار سن چکا تھا اور یہ شہرت اچھے کے زمرے میں نہیں آتی تھی۔ قدم واپس موڑتے اس نے ایما کے کمرے کا دروازہ کھولا، جو جانے کب سے دروازہ بجا رہی تھی۔ اندر کمرے میں دونوں کی گفتگو کی آواز آسانی سے پہنچ گئی تھی۔ این کب سے روئے جا رہی تھی۔ ایما نے تفکر سے جہان کو دیکھا تھا۔ ہاں، وہ تھوڑی دیر تک پھر آ جائیں گے۔ دیکھو میری بات غور سے سنو، میں جو بھی کہنے جا رہی ہوں اس وقت وہی بہتر ہے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ تم جلدی سے مولوی کو بلاؤ، جلدی۔ لیکن کیوں نانو، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں نا، مولوی کو بلاؤ ابھی اور اسی وقت این کا نکاح ہوگا۔ جہان نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ کس کے ساتھ؟ تمہارے ساتھ، ایما نے زور دیتے ہوئے کہا۔ جہان کا دماغ بس اڑ رہا تھا۔ کئی لمحے وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ این بھی روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ جہان نے آواز کو اونچا کرنے سے روکا تھا۔ جہان، میں نے کہہ دیا نا، ابھی اور اسی وقت تمہارا اور این کا نکاح ہوگا۔ نانو، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ سب کچھ جانتی بھی ہیں۔ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ جہان کی آواز غم و غصے سے بڑھنے لگی تھی۔ ابھی پچھلے زخم نہیں بڑھے تھے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ان کے کاندھے کے گرد دھرا ہاتھ بے جان ہو کر گر پڑا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بے مول ہو کر گال پر پھسلتا چلا گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نانو اس کے ساتھ ایسا کریں گی۔ کیٹیگری سے کیا لیتی؟ این پر نفرت بھری نگاہ ڈال وہ غصے سے باہر بڑھ گیا تھا۔ نانو، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ بہت ظلم کر رہی ہیں۔ چپ کرو تم، یہ تم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ آج کے بچے بڑوں کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے تو یوں ہی نہیں لیا یہ فیصلہ، بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ اگر میری ذرا سی بھی لاپرواہی ہے تو خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دینا۔ این نے بے بسی سے انہیں دیکھا اور ہتھیار ڈال دیے تھے۔
वीर इतनी देर कर दी आने में, खाना ठंडा हो रहा है। सॉरी पापा। राहम को अपने बराबर में बिठा के उसने माजरी की थी। चिप्स का टुकड़ा मुंह में डाले मेरे रखते मीर ने पुरसोच नज़रों से देखा था। वीर ने आंखें झुका कैसे देखा। मीर, तुमने अगर कोई फजूल बात की तो इर्द गिर्द का लिहाज के बगैर तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगा। ओके ओके, मैं आपका कुछ कह रहा हूँ। मीर ने दोनों हाथ खड़े करते कहा। राहम बहुत बोरी महसूस कर रहा था। इनको आपस में उलझे पाकर वो वहाँ से खिसक गया। सबसे पहले मीर की नज़र इस पर पड़ी थी। भाई वो देखे, आपका छोटू दो हसीनों के जंगल में फंसा हुआ है। वीर ने अपने आप को कोसते हुए फ़ौरन इसकी तरफ देखा जहाँ मीर देख रहा था। वो जल्दी से अपने 1.5 फुट को पकड़ने के लिए गया था। किसी ने अना का दुपट्टा खींचा। इसने पीछे मुड़कर देखा तो अरहम शर्मा कर पीछे हट गया। अना को इस पर टूट कर प्यार आया था। इसने इसे गोद में बिठाया और निकाब के ऊपर से इसके कोल मटोल गालों को चूमने लगी। अबिया और लीज़ा ने भी इसे प्यार किया। अबिया ने इसे पकड़ना चाहा लेकिन वो अना की गोद से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसने दोनों बाजू इसकी गर्दन के गिर्द फैला लिए थे और अना के सीने पर सर रख दिया था। अना ने नन्ही से इसका सर चूम के इसके गिर्द बाजू फैला लिए। यार कितना प्यारा बेबी है ये, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है और इसके पेरेंट्स कितने ज़िम्मेदार है। और तेरी अना, इस प्यारे बेबी के अब्बा साहब तेवरी चढ़ाए हमारी तरफ आ रहे हैं। अना ने फ़ौरन मुड़कर देखा। वीर इनके सर पर पहुँच चुका था। एक्सक्यूज़ मी, ही इज़ माई चाइल्ड, प्लीज़ लीव हिम। अना ने इसे अपने आप से अलग करना चाहा लेकिन वो फिर से इसके साथ चिमट गया था। राम, यहाँ आओ बाबा के पास। वीर ने राम के सामने हाथ फैलाए कहा लेकिन वो किसी और ही मूड में था। राम, जाओ बाबा के पास। अना ने ज़बरदस्ती से अपने आप से अलग करना चाहा। वीर के पकड़ते इसने रोना शुरू कर दिया था। बस बस, हम मिलो के पास जा रहे हैं। वो देखो, मिलो बुला रहा है आपको। लेकिन वो मुसलसल रोता जा रहा था। बाबा दो वो उंगली अना की तरफ करते रोते जा रहा था। अना ने उदासी से देखा। इसका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि उसे अपने से दूर जाने दे। एक अजीब सा सांस नयान घेरा था। थोड़ी देर गुजरी थी कि वीर दिल शाह के हमरा ने अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो बस वापसी के लिए उठी थी कि दिल शाह ने इन्हें पुकारा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। उन्होंने अना की तरफ देखकर कहा तो वो अना गड़बड़ा गई। अभी और ऐसा ने सूरत हाल का जायजा लेकर मुस्कुराहट दबाई थी। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए। राम फिर से अना की तरफ हमकने लगा। अना ने वीर के संजीदा और मगरूर चेहरे को देखा। हाँ, कितना अकड़ू है इसमें, कितना एटीट्यूड। ऐसे दिखा रहा है जैसे हम इनके पीछे आए हैं। दिल में तिलमिलाते हुए इसने राहिम को पकड़ा था। इसके पास आते ही राहिम ने इसकी गर्दन में मुँह छुपा लिया। अना ने इसके गिरते बाजू माइल कर दिए थे। बेटा, इसको अचानक पता नहीं क्या हो गया है, वो बार बार आपके पास आने की जिद कर रहा है। असल में इसकी माँ नहीं है, इसके पैदा होते ही अगले दिन दुनिया से चली गई थी। अना की आंखों में उदासी उतरी थी। ये भी मेरी तरह अकेला। इसने सख्ती से सोचा। माँ का प्यार क्या होता है इसे नहीं पता। आपसे शायद इसे उनसे हो गई है। ये कब से रोए जा रहा है। अगर आप मुनासिब समझे तो अपना मोबाइल नंबर दे दे ताकि आइंदा आपसे रब्ता करना चाहें तो कर लें, अगर आप मुनासिब समझे तो। अना का दिल राहिम के निंदा में पड़ चुका था। इसने सूरत हाल को समझने अपना मोबाइल नंबर इन्हें नोट करवा दिया। राहिम का बमुश्किल भला फुसला कर इनके हवाले करते हुए माजरत करते वहाँ से निकल गई थी क्योंकि शाम का अंधेरा फैलने लगा था। माँ के कमरे में इस वक्त खामोशी छाई हुई थी। इतनी खामोशी के सुई गिरने से भी आवाज़ पैदा होती है। कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा मुकाम भी आता है कि हमेशा के लिए खामोशी हो जाती है। जी करता है कमरे से में मौजूद चारों बाहों में नज़रों का तबादला हो। क्या आप गाना वल्द अब्दुर्रहमान से निकाह कबूल है? मौलवी ने दोबारा दोहराया तो जहाँ ने आंखों की नमी छुपाते इस बात में सली ला दिया। दोनों के इकरार और निकाह नामों पर दस्तखत के बाद इन्हें मुबारकबाद दी कि जहान के दोस्त जो इमरजेंसी निकाह के तौर पर गवाह के पेश हुए थे उठ के से गले लगा रहे थे। अयमन ने एन और जहान दोनों को प्यार दिया और ज़िंदगी पर साथ रहने की दुआ दी। यूँ ही सब वहाँ से निकले। जहान भी एक बड़ी निगाह इन पर डालकर इनको बाहर तक छोड़ने गया था। वो लोग अभी निकले ही थे कि पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। जहान ने अंदर जाकर बेड साइड पर टेबल पर रखा दरा निकाहनामा उठाया और अपने हाथ में पकड़े बाहर ले आया। अम्मा परेशान से आयत करीमा का विरद करने लगी। अल्लाह खैर करे। तौसीफ ने दरवाजे की बेल बजाने के लिए हाथ उठाया ही ताकि जहां ने दरवाज़ा खोल दिया। पीछे हटो, घर की तलाशी लेनी है। पुलिस इंस्पेक्टर ने इंतहाई बदतमीजी से कहा था। जहां ने गुस्से से मुझे बेटी क्यों लेनी है? घर की तलाशी, कुछ पता भी तो चले। किसी भी राह चलते कुत्ते को साथ लिया आप ऐसे ही शरीफों के घर घुस जाते हैं। अपनी बेइज्जती पर तौसीफ तिलमिला उठा था। ओ लौंडे, सीधी बात करता हूँ, इसकी होने वाली बीवी को तुम लोगों ने कैद कर रखा है। शराफत से कह देता हूँ इसे हमारे हवाले कर दो। आपको कोई गलतफहमी है? यहाँ मेरे अलावा सिर्फ मेरी मामा और मेरी नानू और मेरी बीवी हैं। कोई बकवास कर रहा है? ये है ना, अंदर ही है, आप अंदर चल कर देखें। तौसीफ ने इंस्पेक्टर को देखा कहा तो जहान ने गुस्से से एक गुमसा उसके मुंह पर चढ़ दिया। आइंदा अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम मत लेना। इंस्पेक्टर ने जहान का हाथ झटका। तौसीफ ने जो सूरत हाल इन्हें बताई थी ऐसा होता कुछ नजर नहीं आ रहा था। जरूर कोई गड़बड़ थी। क्या मदद? तुम्हारी बीवी कैसे? वो तो तुम्हारी बहन थी ना। जबड़े में उठती तकलीफ को नजरअंदाज की हैरत से पूछने लगा। इंस्पेक्टर ने खजाने में नजरों से तौसीफ को देखा था। मतलब वो इसे उल्लू बना गया था। इंस्पेक्टर में मजीद कोई तमाशा नहीं जाता। लोग जमा होने लगे। ये हमारा निकाहनामा है। ना के साथ मेरा निकाह हो चुका है। इसने निकाहनामा
की तरफ बढ़ाया तो इंस्पेक्टर ने गौर से देखने लगा। लौंडा ठीक है कह रहा है, यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर ने तौसीफ को खा जाने वाली नज़रों से देखकर अपने पीछे आने वाले को इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि तूने मुझे उल्लू बनाया, अब देख मैं तुझे कैसा उल्लू बनाता हूँ। तौसीफ तो निकलते उनके पीछे चल दिया। जहाँ ने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और आयमा के कमरे में जाकर निकाहनामा टेबल पर पटक दिया। हाँ मेरी बात सुनो। आयमा ने इसे बाजू से पकड़ कर रोकना चाहा, जिसने अपना बाजू छुड़वाया था। नानो अब क्या रह गया है सुनने को, सर मैडी से कह के वो बगैर इनकी तरफ देखे अपने कमरे में चला गया और जोरदार आवाज़ से दरवाज़ा बंद किया। एन अफसरदा खड़ी आयमा के पास खड़ी थी। नानो वो ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो, एन ने अपने आप को जब्त करते हुए कहा। तो जिस तरह जहाँ ने नफरत भरी निगाह से देखा था, उस मासूम का तो देरी छलनी हो गया था। भला इस समय इसका मेरा क्या कसूर, मुझे पता है तुम दोनों मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम लोग समझ सकोगे ये मेरा फैसला सही था। आयमा ने इसके गाल पर ठहरे आंसू साफ करते हुए कहा। रात नमाज की अदायगी के बाद एन ने अपने उलझे हुए बालों को सुलझाकर ढीले से जूड़े में बांध लिया और लाइट बंद करके कुर्सी पर लेट गया। आयमा के बराबर लेटी थी कि आयमा ने बाजू चेहरे से हटाकर इसे देखा। एन अब तुम वहां के कमरे में सोया करो, चलो शाबाश आओ, अब वही तुम्हारा कमरा है। नानो नहीं प्लीज़, मैं कैसे वहाँ जाऊँ, नहीं नहीं जाना। एन ने हैरानगी से कहा। वो जहान से बेहद खौफज़दा हो चुकी थी। एन कुछ नहीं कहेगा, वो मेरा नाम ले लेना, आज नहीं तो कल तुम इसके साथ ही रहना है। चलो शाबाश मेरा प्यारा बेटा। आयमा दौड़ कर सोच रही थी, अगर दोनों से अलग रहे तो कभी ठीक नहीं होंगे। जहान को वो जानती थी, वो अन्ना के बाद वो किसी से भी शादी पर आमादा ना होता। इनका जो मसला सामने आया था, इससे इन्हें यही बेहतर लगा कि दोनों का निकाह कर दिया जाए। किसी के मिलने से ज़िंदगी तो नहीं ना मिलने से ज़िंदगी तो नहीं रुक जाती है। इनको भी कभी ना कभी तो बहना ही था ना। वो इन्हें इतनी प्यारी हो चुकी थी कि वो इसे किसी बाहर वाले को सौंपने से डरती थी। इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद ये फैसला किया था। है ना, आंखें चमक कर आंसू अंदर धकेल कर खड़ी होगी। सिरहाने से दुपट्टा उठाकर इसने गले में डाला और धड़कते दिल से बाहर निकलकर कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। लाउंज में आकर दो उंगलियां छिड़काने लगी। वो जहान के कमरे में जाने की बजाय पानी पीने किचन में चली आई थी। अंदर कदम रखते ही इसका ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। जहाँ सामने ही जहान शर्टलेस और ट्राउज़र में मलबूस स्लैपर रखे ग्लास में बोतल से पानी अंडेल रहा था। इसके बिखरे बाल और सुर्ख आंखों को देखकर वो खौफज़दा हो गई थी। तेज़ी से वो वापसी के लिए मुड़ी, लेकिन तब तक जहान इसे देख चुका था। बिजली की तेज़ी से वो इसके सर पर पहुंच गया था। इसने इनके बाजू से पकड़ कर बेदर्दी से अपने मजबूत हाथों की उंगलियां गाड़ कर झटके से अपनी तरफ मोड़ा। एन के मुंह से तकलीफ की वजह से जिसकी निकली सुकून मिल गया। तुम्हें हाँ अब खुश हो तुमसे निकाह तो कर लिया है मैंने, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हें अपनी बीवी भी तस्लीम करूंगा। इसको अपनी तरफ खींच कर वो इसके मुंह पर गिराया था। एन तकलीफ और खौफ से आंखें में रोने लगी थी। नहीं भाई, मुझे दर्द हो रहा है। एन के मुंह रोने और अभी भाई कहने पर इसे मजीद तब चढ़ी थी। वह इस रिश्ते को तस्लीम करने पर तैयार भी नहीं था और इसके भाई कहने पर गुस्सा भी हो रहा था। और आखिर वो चाहता क्या था? तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारा क्या बकवास की है तुमने? मैं भाई हूँ तुम्हारा। इसकी गिरफ्त में रासा एन ने तेजी से नफे में चला गया। भाई नहीं, शौहर हैं आप। जहाँ ने झटके से पीछे से खेला तो वो गिरते गिरते बच्चे इसका जूड़ा खुल गया था और काले घुटनों तक आते बाल घने बाल लहरा कर इसकी कमर को ढाम गए थे। जहाँ तेजी से इसे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। एन भी जल्दी से इसके पीछे गई। मबादा और दरवाज़ा ही ना बंद करते। जहाँ ने चलते चलते कदम रोके और पीछे मुड़कर देखा इसके पीछे तेजी से आती है। एन के पाँव को भी ब्रेक लगी थी। जहाँ ने सर झटक कर कमरे में दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद करने के लिए हाथ उठाए तो एन ने फ़ौरन आगे बढ़कर दरवाजे के दरमियान हाथ रख के इसे रोका। नानो कह रही है मैं आपके कमरे में रहूंगी। कांपती आंखों से इसने आहिस्ते से कहा था। जहान का दिमाग घूम गया था। इतना सब होने के बाद भी यही कसर रह गई थी अभी कि अभी यहाँ से दफा जा। तो मैं अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहाँ? एन की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि जहान ने इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। एन के हलक से चीख निकली थी। इसका हाथ दरवाजे में आकर बुरी तरह कुचल गया था। खून के कतरे फर्श पर गिरने लगे। वो बिलख कर रोने लगी। वहीं ज़मीन पर बैठ गई। जहान कमरे में बेचैनी से यहाँ वहाँ टहरा था। उसने एक सिगरेट सुलगाए मुंह में दबाकर गहरी सांस खींची, लेकिन किसी सूरत सुकून नहीं मिल रहा था। रात का 1 बज चुका था। दरवाजे के सामने बैठी ज़मीन पर सुखरी बैठी कर बिलाकर वहीं सो गई। हाथ से बहता खून जम गया था। तंग आकर जहान ने दरवाज़ा खोला तो पहली नज़र एन पे पड़ी। इसके माथे पर बल पड़ा। अभी तक यहाँ क्या करी? उंगली से इसकी आंखों को मसल कर इसने झुक कर एन को हिलाया। एन हड़बड़ा कर उठ बैठी। जहान इसकी नीली सूजी आंखों से नजर चुराई थी। इसके चेहरे पर आंसू के मोटे मोटे निशान थे। उठो यहाँ से, गई क्यों नहीं अभी तक? एन अपनी जख्मी आंख को कमर के पीछे छुपा कर उठ खड़ी हुई और खामोशी से सर झुकाए अपने बाहों को तकने लगी। एक थका देने वाले दिन के बाद रात को वो थका हारा अपने कमरे में दाखिला। ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था। दिलशाह ने अब तमाम जिम्मेदारियां शाबिर के कंधों पर डाल दी थी। वो सवेरे ही राहिम को दिलशाह के हवाले करके शामिर को कॉलेज ड्रॉप करते हुए ऑफिस चला जाता था। गर्दन को दाएं बाएं हरकत देकर इसने कोट उतारा और ब्लैक ड्रेस
शर्ट के ऊपर 3 बटन खोल दिए थे। नाइट ड्रेस निकाल कर शावर लेने के घर से बाथरूम में चला गया। शावर लेकर वो ट्राउज़र में बदबू थोड़ी सी सर पूंछता बाहर निकला। एक हाथ से मोबाइल पकड़े इसने अमीर को राहम को लाने का मैसेज किया। थोड़ी देर बाद ही अमीर राहम को छेड़ता नमदार हुआ। शावीर को शर्टलेस देखकर इसने होंठ होशे में घुमाए थे। वाह यार, टोले शोले क्या बारी है, तभी तो आपके पीछे सीनों की लाइन लगी रहती है। कोई नहीं, हमारा भी वक्त आएगा। क्यों? और राहिम के इसकी गाल पर की सूरत में जवाब दिया जिसे कह रहा हो ना हो, मुंह धोकर रखो, तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा। अमीर ने फौरन से पटकने वाले अंदाज में ज़मीन पर खड़ा किया। भाई ये बच्चा बिल्कुल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बड़ी कोई पहुंची हुई चीज़ आई है। शाबीर ने हंसते हुए राहिम को देखा। दोनों हाथों में स्लीपर पकड़े इसने पास आ रहा था। भव्य जूता मीठे को मारो, मीरू को मारो ना, मेरा चैंपियन चाचू है। बुरी बात, शावेज ने इसके गाल को चूमते हुए कहा। मेरे छोटू डोन से इज्जत अफजाई होने के बाद पैर पटक कर चला गया। राम को हल्का सा नाइट ड्रेस पहना कर इसने बेड पर बैठाया और खुद मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करने लगा। ऐसे मोबाइल में मसरूफ आकर राम बेड पर उल्टा लेट गया और आहिस्ता आहिस्ता खिसक कर नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। इससे मुशक्कत में इसे सांस चढ़ गया था। इस सूरत हाल कुछ यूँ थी कि वो इसका ऊपर आधा धड़ बेड पर था और मुन्नी सी टांगें पैर से नीचे लटक रही थी। बेचारा तो फंस गया था। बड़ी तंगोहिद के बाद वो बेडशीट समेत नीचे लड़क गया। ज़मीन पर कदम लगते ही इसने खुशी से पूरी पतीसी निकाली। कमरे से इधर उधर 2-4 चीज़ें उलट पलट करने लगा। शाबिर ने गहरी सांस खींचते अपनी चलती फिरती बला को देखा। फिर बेड पर नीम दराज होकर इसने राहम को बुलाया। राहम, इधर आओ बाबा पास। लेकिन वो सुनी अनसुनी करके अपने आप में घूम रहा था। वीर ने आंखों पर बाजू रख कर आंखें मूंद ली थी। खामोशी महसूस करके राहम में इसके पास पहुंचकर खामोशी से देखने लगा। बाबा बश उबल था। वीर ने आंखों से बाजू हटाया तो इसे मासूमी से देख अपने आप को तकते पाया। इसने राहम को अपने मजबूत बाजू में उठाकर अपने बरहीना सीने पर लटा दिया। राहिम इज़ अ गुड बॉय। वीर ने इसके गाल को जोर से चूमा तो इसने खिलखिलाते हुए वीर के सीने पर जोर से दांत गाड़ दी। वीर ने फौरन से उसे दूर किया। चैंपियन, तुम्हारे इरादे तो वाकई खतरनाक है, किसी ने देख लिया तो वो कुछ और ही समझेगा। हड़बड़ाकर वो करवट के बल लेटा और राहम को लेटाकर इसका सर अपने फूले मजबूत बाजू पर रख दिया। वो इसको दबाकर सुलाने की कोशिश करने लगा। बाबा बाबा उठो ना। इसने वीर की दाढ़ी पर हाथ रखा तो वीर ने इसका हाथ चूम लिया। जी बाबा की जान। बाबा बाबा, वो जिद करने लगा था। बेटा सुबह जाएंगे, सो जाओ। शाबाश। वो इसे थपकने लगा था और राहम जिद में आकर रोने लगा। वीर ने आंखें में सर कभी बेचारगी से देखा था। अब इस वक्त वो कैसे इस अनजान लड़की को डिस्टर्ब करता। राहम जब किसी सूरत में चुप ना हुआ तो उसने स्ट्रेंजर के नाम से सेव किया नंबर निकाला और टाइपिंग करने लगा। Hi, I am Rehan's father. Rahim father reply, hi, it's Anna here. Anapia is my full name. Okay, Rahim wants to see you. I'm really sorry for disturbing you. Reply, no, it's fine. I'll be call after 5 minutes. Thank you. Reply, you are welcome. वीर ने बेड के वस्त में 2 तकिए रख दिए और राम को टेक लगाकर बैठा दिया। मोबाइल पर आना की वीडियो कॉल जगमगाने लगी। वीर ने एक पल को सोचते स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ताकि आंधा तंग करने पर वो राहम को यही वीडियो दिखा दे। राहम को यस करके इसने मोबाइल राहम को पकड़ा दिया और रना के पर्दे के ख्याल से खुद कदरे फासले पर लेट गया ताकि वो रिलैक्स होकर बात कर सके। राहम टकर मोबाइल की स्क्रीन को देखने लगा था जिस पर अन्ना का चेहरा नमदार हुआ था। अन्ना ने सुर्ख दुपट्टा 2 उंगलियों से निकाब की सूरत में पकड़ा हुआ था जिससे बस इसकी बुरी आंखें उदास आंखें झांक रही थी। राहम अन्ना को देखकर वे इंतहा खुश हुआ था जिसका इज़हार इसने खिलखिला कर किया था। वो हाथ की उंगलियों को अपनी तरफ मोड़ के इसे इशारे से बुला रहा था। अन्ना के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। राहम बाबा कहाँ है? अन्ना की आवाज़ पर वीर तक बखूबी पहुंच गई थी। इसने उल्टे लेटते पट से आंखें बंद कर ली थी। पापा सो गए। राहम ने स्क्रीन को होंठों से करीब करके चूम लिया था। इस वालहाना प्यार पर अन्ना कुर्बान हो गई थी। इसने दुपट्टा चेहरे से हटा लिया। अब इसका चेहरा कदरे वाज़ेह हुआ था। सुर्ख दुपट्टे से बुरी सुनहरी लटें पसर कर इसके रुखसार को बोसा देती जिन्हें वो बार बार कान के पीछे अड़स रही थी। इसके शफाफ चेहरे पर एक खास चमक थी जिसका भी इधर कोई नहीं जान सकता था। इसने गनी पलकें उठाकर राहम को देखा और दिलकशी से मुस्कुराया। इसके गाल पर हल्का सा डिम्पल उभर कर मध्यम हुआ था। कैसा है मेरा प्यारा सा बेबी? इसके मुखातिब करने पर राहम ने शर्मा कर एक हाथ अपनी एक आंख पर रख लिया जबकि दूसरी आंख से शरारत से देख रहा था। इसकी मासूम सी अदा पर ना मुस्कुराने लगी थी। इसकी खिलखिलाहट वीर ने बगौर सुनी थी जो खुद भी राहम की हरकत देखकर मुस्कुरा रहा था। हाँ, मेरे बेबी को
शम्मा आ रही हैं। अना ने महफूज होकर देखा। आओ पाश मिले, आजा मेरे पास। पारी दो ना इधर। राहम ने गाल पर हाथ रखकर कहा, मैं आऊँगी आपसे मिलने। राहम पारा बेबी है ना, मेरी बात मानता है ना? अना के पूछने पर हमने फ़ौरन सर हिलाया। मेरा चलो शाबाश ले जाओ जाओ। राहिम ने ज़रूरत से ज़्यादा ही फरमाबरदारी का मुज़ाहरा करते मोबाइल की स्क्रीन वीर की तरफ कर दी। बाबा जेलो और ख़ुद फ़ौरन लेट कर आंखें बंद कर ली। स्क्रीन पर वीर को शर्टलेस देखकर अना का चेहरा सुर्ख हुआ था। दोनों की नज़रें मिली ही थी कि अना ने फ़ौरन कॉल बंद कर दी। वीर ने सटपटा के शैतान के खालू को देखा जो मज़े से आंखें बंद किए सोने का ड्रामा कर रहा था। फिर इसने मोबाइल पर चलती स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया और बिला इरादा गैलरी खोल कर इसने अना की वीडियो निकाली थी। चंद लम्हे वो स्क्रीन को घूरता रहा, फिर इसने आवाज़ बंद करके वीडियो प्ले कर दी। धीमा आंखों से इसने अना की आंखों को देखा था। आंखों से होती इसकी नज़र इसके गाल पर पड़ते डिम्पल से होती इसके होंठों पर गई और किसी बात पर खिलखिलाई थी। क्यूट है। इसने दिल में तबसरा किया और मासूम भी और उदास भी लगती है, अजीब भी है, जैसे अपने अंदर गहरे राज छुपाए हुई है। दिन में चलते तबसरों को ब्रेक लगाकर इसने वीडियो बंद कर दिया और मोबाइल साइड पर रखकर आंखें बंद मूंद ली। चंद से शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ता चेहरा आंखों के सामने लहराया। इसने फट से आंखें खोली। मुस्कुराहट दबा के इसने अपने आप को दुपटा और नींद से बोझल आंखें बंद कर ली।